آیت نمبر 39 سورۃ النجم پارہ نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ ہمیں ہمارے جو معبودان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی سفارش کر کے بچا لیں گے اور ہمارے گناہوں کا بوجھ وہ اپنے ذمہ لے لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں دو اصول بیان فرما دیے۔ فرمایا کہ پہلے صحیفوں میں بھی اور یہ جو قرآنی وحی ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا قیامت میں دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی قیامت میں انتقال نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے گناہ دوسرے پر منتقل کر دیے جائیں اور اس پہ ڈال دیے جائیں اور دوسرے کو سزا دی جائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس کے گناہ ہیں سزا اسی کو ملے گی۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ گناہ کسی اور کے ہوں اور سزا کسی کو اور کو دی جائے، نہیں، جس کا گناہ سزا اسی کو ملے گی۔ اس کے متعلق بات ہو چکی۔ اور دوسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے، یعنی جو کچھ انسان نے کیا ہے میں اس کو اسی کی جزا و سزا ہوگی۔ مثلا جتنا اس نے عمل کیا اچھا، اس کے برابر اس کو یعنی اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جتنا اس نے برا عمل کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اس سے پہلے آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے تمنا کی، یعنی جس کی بھی انسان تمنا کرے گا کیا اس کو وہ مل جائے گا؟ تو یہ حقیقت میں اس کا بھی جواب ہے۔ فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان جو تمنا کرتا ہے، جو سوچتا ہے، یا جو انسان امیدیں بنا کے بیٹھ جاتا ہے، فرمایا ان کے مطابق اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو عملاً کوئی انسان کام کرے گا تو اس کا ہی اس کو بدلہ ملے گا، اچھا کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا اور برا کرے گا تو برا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام کرے ہی نہ اور پھر وہ امیدوار بن کے بیٹھ جائے جی کہ مجھے اس کا بڑا اچھا بدلہ ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان بڑا عاجز ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا لے اور اللہ پہ تمنا باندھ دے کہ جی اللہ بخشنے والا ہے۔ اور میں عقل مند تو وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے مرنے کے بعد کے لیے اعمال کرے، تیاری کرے، کیونکہ بدلہ جو ہے نا وہ ملنا ہے صرف نیک اعمال کا جو خود اس نے کیا ہے۔ تو اس لیے یہ دوسرا اصول بیان فرما دیا کہ وَأَن لَيْسَ، اور یہ کہ نہیں ہے، لِلْإِنسان، انسان کے لیے، إِلَّا، مگر، ما، وہ، سعیٰ، جس کی اس نے کوشش کی، یعنی جو اس نے کیا، جو اس نے کیا ہے اس کے کیے کا ہی بدلہ اس کو ملے گا، جو نہیں کیا تو اس کا بدلہ نہیں ملے گا، نہ اچھا نہ برا۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کو لے کر معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے جس کے بڑے گمراہ کن عقائد تھے۔ بہت سارے عقائد میں وہ اہل سنت والجماعت کے مد مقابل تھا، اور یہ قرون اولیٰ میں بہت زیادہ مشہور تھا معتزلہ۔ انہوں نے اس سے استدلال کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایصال ثواب نہیں ہے، یعنی مطلب جو انسان دنیا سے چلا گیا، جو کچھ وہ کر کے چلا گیا صرف اس کو اسی کا بدلہ ملے گا، اس کے بعد اگر کوئی اس کے ورثاء میں سے، اعزہ اقارب میں سے اس کو اجر پہنچانا چاہیں، ثواب پہنچانا چاہیں، وہ اس کو نہیں پہنچے گا۔
حالانکہ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یعنی انسان جو امیدیں باندھ کے بیٹھ جائے اس پہ کچھ نہیں ملے گا. انسان جو عملی طور پہ کوئی کام کر کے جائے گا تو وہ جو اعمال ہے اس کا بدلہ اس کو ملے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان بعض کام ایسے ہیں کہ جو انسان ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہے اور جب فوت ہوگا تو اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن بعض کام ایسے بھی ہیں کہ جن کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. مثلاً اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا بھی مرنے کے بعد ثواب اور اجر جاری رہے گا. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشہور حدیث ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن چند چیزیں باقی رہتی ہیں. ان میں سے ایک فرمایا کہ صدقہ جاریہ کر گیا، اس کا ثواب جاری رہے گا. علم دین جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو وہ چھوڑ کے چلا گیا، جب تک لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے وہ دین کو پھیلاتے رہیں گے اور اس کو حاصل کرتے رہیں گے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جس کی اچھی تربیت کی، کیونکہ اس میں بھی اس کا اپنا دخل ہے، اور اچھی اولاد کی تربیت کر کے گیا اور وہ اس کے لیے دعا کرے گی. اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی برا کام جاری کر کے چلا گیا تو اس کا مرنے کے بعد بھی اس کا وہ وزر اور اس کا جو بوجھ ہے وہ اس پر پڑتا رہے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، اگر کوئی ظلماً قتل کیا جائے گا تو اس کا وبال قاتل پہ پڑے گا. اس قاتل کے گناہ میں کچھ بھی کم نہیں ہوگا، لیکن اس کا حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اس نے قتل کی بری رسم جاری کی تھی. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بھی مسلم کی روایت ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی اچھی روایت ڈالی تو فرمایا کہ اس اچھی روایت ڈالنے کا اس کو اجر ملے گا جو اس نے کیا ہے، اور بعد میں جتنے لوگ بھی اس پہ چلتے ہوئے اچھے اعمال کریں گے اس راستے پہ تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور اگر کسی نے کوئی بری رسم ڈالی، گناہ کا کام کر گیا، اور پھر آنے والے جتنے لوگ بھی گناہ کریں گے تو یہ جو اس کو بھی اپنے گناہ کیے کا گناہ ہوگا، اور پھر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گناہوں میں سے بھی اس کا حصہ ہوگا، لیکن ان کے گناہوں میں کمی نہیں کی جائے گی. ایک تو یہ ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی بعض کام ایسے ہیں کہ ان کا معاملہ جاری رہتا ہے، اچھوں کا بھی برے کا بھی. تو لہٰذا انسان کو اچھا کام کرنا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد اس کا اکاؤنٹ کھلا رہے اور نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہیں. یہ نہ ہو کہ انسان دنیا سے چلا جائے اور پھر پیچھے سے اکاؤنٹ کھلا اور اس میں برائیاں جو ہے جمع ہوتی رہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارے مرنے کے بعد نیکیاں ہی جائیں. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے ایصال ثواب کا. ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ثواب مانے ثواب. ایصال ثواب کا مطلب ہوگا جی ثواب پہنچانا. تو اس میں ایک تو یہ نہیں کہ ہمارا جو مروجہ رسم ہے اس میں دوسرے دن کل کر لیتے ہیں، 7ویں دن بھی، اور اسی طرح 10ویں دن بھی، 40ویں دن بھی، یہ ہماری رسم و رواج ہیں. اور ان میں جو حقیقی طور پہ مثلاً جو ایک صدقہ خیرات کا ثواب پہنچانے کا جو اصل روح ہے وہی نہیں ہوتی. یہ سب امیروں کو کھلایا جاتا ہے اور ایک طرح کی دعوت ہوتی ہے، اور اس پہ بولا بھی لفظ رسمی جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گئے کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو وہ بالکل پہنچتا ہے. اس میں بنیادی چیز جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے ارشادات منقول ہیں، ان میں سے چند آپ کو سنا دیتا ہوں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ خزم کی ایک عورت آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیے کہ اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ حج فرض کیا ایسے وقت میں کہ میرے والد انتہائی بوڑھے ہیں، وہ اونٹنی پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو وہ حج کیسے ادا کریں گے؟ تو اگر میں ان کی طرف سے حج کر دوں تو کیا ادا ہو جائے گا؟ کیا کر سکتی ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل کر سکتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں دوسرے جو ہے نا اس کے اعمال کا بھی اجر اس کو ملے گا. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے، بخاری میں بھی ہے اور پہلے بھی اسی بخاری میں بھی ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اللہ کے محبوب، میری والدہ نے
حج کی منت مانی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن وہ منت اپنی پوری نہیں کر سکی، فوت ہو گئی یعنی حج کرنے سے پہلے ہی، تو کیا میں اس کی طرف سے وہ حج کر دوں تو کیا وہ حج ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیری والدہ پہ قرض ہوتا تو وہ تو ادا کرتی، ادا ہوتا کہ نہ؟ اس نے کہا جی بالکل ہو جاتا۔ تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا جو قرض ہے اللہ کا وہ ادا کیا جائے، لہذا آپ اگر اپنی والدہ کی طرف سے حج کریں گی تو حج ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح تیسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مسلم کی روایت ہے کہ میری والدہ جو ہے نا وہ ناگہانی یعنی اچانک فوت ہو گئی، اور اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور صدقہ کرتی، اگر میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو وہ صدقہ ادا ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل صدقہ ادا ہو جائے گا، اور اس کا ثواب اس کو پہنچے گا، اس کا ثواب اسے ملے گا، آپ کریں اس کی طرف سے صدقہ۔ اور اسی طرح چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی اللہ کے محبوب میرا والد فوت ہو گیا لیکن کافی مال چھوڑا اس نے، لیکن اس نے وصیت نہیں کی کہ میری طرف سے جو ہے نا تم نے کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے، مجھے اصالہ ثواب کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اگر میں اپنی طرف سے یعنی ان کے لیے کچھ ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں آپ کریں، ضرور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کا ثواب اور اجر ضرور اس کو پہنچے گا۔ پانچویں حدیث حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ محترمہ فوت ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، ان کو اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ملے گا۔ پھر عرض کرنے لگے جی کون سا صدقہ افضل ہے میں ان کی طرف سے کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی کا صدقہ بہت افضل ہے۔ انہوں نے پھر کنواں وغیرہ کھدوا دیا تھا۔ تو ان تمام روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے اگر کوئی آدمی ایصال ثواب کرتا ہے، ثواب پہنچاتا ہے تو ضرور ان کو پہنچتا ہے، اور اس کا ثواب اور اجر ان کو مل کر ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اب آگے محدثین اور فقہاء کا تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات، حج کرنا اور کسی کی جگہ روزہ رکھنا ٹھیک ہے، کیونکہ مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ روزے باقی رہ گئے ہوں اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے اولیاء جو اس کی طرف سے روزہ رکھیں یعنی وہ اس کا فدیہ دیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، پیچھے سے یعنی کوئی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اب خیر فقہاء کا اس میں اختلاف ہو گیا، وہ یہ کہ اس میں مثلا اگر کوئی شخص جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مالی صدقہ کرتا ہے، اس کی جگہ حج ادا کرتا ہے یا نفلی حج کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچانا چاہتا ہے یا اسی طرح اس کے لیے دعا کرتا ہے وغیرہ، ان تمام کا ثواب بالاتفاق ان کی روحوں کو پہنچتا ہے۔ اس میں بالکل سارے یعنی احناف، حنابلہ، شوافع وغیرہ سب جو ہے نا متفق ہیں۔ لیکن یہ کہ آیا قرآن و مجید پڑھ کے یا اس طرح ذکر و اذکار کر کے ان کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں جو ہے نا فقہاء کا اختلاف ہے۔ اس میں شوافع حضرات سے منقول ہے کہ اس کا ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا کیونکہ حدیث میں منقول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور احناف اور حنابلہ حنبلی حضرات اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول انہی کے ساتھ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن و مجید، ذکر و اذکار، تمام چیزوں کا جبر ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میں آپ یہ اصول سمجھ لیں کہ ہر وہ کام کہ جو انسان کرے اور اس کا ثواب اپنے آپ کو ہو تو وہ ثواب ہدیہ بھی کر سکتے ہیں اپنی دنیا سے گئے ہوں۔ ان کی جو بنیادی دلیل ہے وہ قیاس ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی جب صدقہ، خیرات، حج، دعا اور اسی طرح روزہ وغیرہ ان تمام کا ثواب پہنچتا ہے، یہ سارے نیک اعمال ہیں تو ان کا بھی ثواب پہنچے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے اس پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ یعنی یہ قبر پر جو ہے نا وہ شروع میں
قبر پر جو ہے نا وہ سورہ بقرہ اس کا جو ابتدائی حصہ اور جو آخری حصہ ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح دیگر بہت سارے صحابہ کرام سے منقول ہے، یعنی سورہ یاسین پڑھنا بھی. تو معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایسے نیک اعمال ہیں کہ جن کا ثواب خود اپنے آپ کو ہوتا ہے تو وہ ہدیہ بھی کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ حدیث مبارکہ میں تو صرف جواز کے لیے کچھ صورتیں بیان کی ہیں، تمام جزیات بیان نہیں کی. جواز کے لیے راستہ بنا دیا ہے، اور اب باقی جو ہے نا وہ آگے ساری جزیات کہ کن کن چیزوں کا پہنچتا ہے وہ ساری جزیات بیان نہیں ہوئی، اور جزیات تو کسی مسئلے میں بھی بیان نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ اہل سنت والجماعت کا بڑا یعنی متفقہ نظریہ ہے کہ جو انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی روح کو کوئی ثواب پہنچانا چاہے تو بالکل پہنچتا ہے. اس میں یعنی سب اہل سنت متفق ہیں. کچھ جزیات میں جو اختلاف تھا وہ میں نے عرض کر دیا. لیکن اس میں بھی جو ہے نا وہ علماء نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مثلا ایک شخص نہ قرآن و مجید پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اور یہ ایک نیک عمل ہے. یہ کیا ہے جی؟ نیک عمل. اور نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ایک شخص جو ہے اس ماں باپ کی خدمت کی تھی، وہ جب غار میں پھنس گئے تھے نا، بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص نے ماں باپ کی خدمت کی. لمبی بات ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں. تو انہوں نے آپ کہا یا اللہ اگر وہ عمل آپ کے یہاں پسند ہے تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے. تو وہ غار جو ہے نا اس کے اوپر سے پتھر کچھ اوپر ہو گیا، آسمان نظر آنا شروع ہو گیا. دوسرے نے کہا مجھے جو ہے نا وہ میری یعنی ایک عزیزہ تھی، وہ مجبور تھی، میں پہلے بدکاری کے لیے اس کو یعنی مائل کرتا رہا، نہ ہوئی، بالآخر زمانے کی گردش آ گئی اس پہ، وہ پریشان ہو گئی، اس کو مال کی ضرورت تھی، میرے پاس آئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا، اب میری خواہش پوری کر. وہ بیچاری تیار ہو گئی، ظاہر انتہائی مجبور تھی، لیکن عین وقت پہ جو ہے نا اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. تو میں اے اللہ تیرے ڈر سے جو ہے نا وہ میں اس کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. یا اللہ اگر یہ نیک عمل آپ کے ہاں قبول ہے تو اس پتھر کو اوپر سے ہٹا دے. وہ پتھر اور دور ہو گیا. اسی طرح ایک آدمی نے کسی کے آپ مزدوری کی اور وہ مزدور چلا گیا، اور پھر اس مالک نے جو ہے وہ پیسے لینے کے بغیر چلا گیا، تو وہ اپنے بزنس میں لگا دی. اس وقت بزنس اس کا تھا یہ بھیڑ بکریوں والا، یہ یعنی بھیڑ بکریاں وغیرہ لے کر وہ بیچتا بھی تھا اور خریدتا بھی تھا، اور اسی طرح اونٹ وغیرہ جانوروں کا بیپاری تھا. تو وہ جو اس کے تھوڑے سے پیسے تھے ایک دن کے، اس میں اتنی برکت ڈلی کہ وہ یعنی سینکڑوں بکریاں اور اسی طرح اونٹ وغیرہ اس میں سے ہو گئے. بڑے عرصے کے بعد آیا، اس نے کہا یار وہ میں نے آپ کے ہاں مزدوری کی تھی، میری وہ پیسے دے دے. اس نے کہا یار یہ جو سائڈ پہ بکری وغیرہ اور یہ اونٹ یہ سب تیرے ہیں. کہنے لگے یار میرے ساتھ مذاق نہ کر، مجھے میری مزدوری تھی، میں جاتا ہوں. اس نے کہا نہیں یار واللہ یہ آپ کے ہیں، آپ لے جاؤ. تو وہ سارے لے گیا. تو اس نے عرض کی یا اللہ یہ نیک عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، تو اگر یہ آپ کے ہاں قبول ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. تو پتھر بالکل دور ہو گیا تھا اور وہ غار سے نکل کر اپنے گھروں کو آگے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. تو قرآن و مجید پڑھے، ذکر و اذکار کرے، کوئی بھی کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس نیک عمل کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر دے، میرے ماں باپ، میرے اعزاء اقارب، میرے بڑوں کی بخشش فرما دے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ دعا میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. دعا تو ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، ہر وقت کروائی جا سکتی ہے. آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ دنیا سے اگر کوئی شخص چلا جائے تو اس کے بعد اگر کوئی اس کو ہدیہ بھیجنا چاہتا ہے تو سب سے بہترین ہدیہ کیا ہے جی؟ دعا ہے. اور فرمایا کہ دنیا سے جو چلا جائے نا اس کی مثال اس طرح جو پانی میں ڈوبنے والا ہے، وہ منتظر ہوتا ہے مجھے کوئی نکال دے. تو پیچھے سے ایصال ثواب کرنا، دعائیں کرنا، یہ نکالنے کے مترادف ہے. تو یہ تھی ایصال ثواب کے متعلق چند احادیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی. وہ بھی اس لیے کہ اس آیت مبارکہ سے بہت زیادہ مغالطہ ڈالا ہوا تھا یعنی معتزلہ نے، اور آج بھی منکرین حدیث کا وہی نظریہ ہے معتزلہ والا. اس لیے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور بے شک نہیں ہے انسان کے لیے الا مگر ما وہ سعی جس کی اس نے کوشش کی، یعنی جو اس نے کیا. وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور بے شک اس کی کوشش سوف یرا، ان قریب اس کو دکھائی جائے گی. یعنی قیامت والے دن جو بھی دنیا میں اس نے کوشش کی ہے نا جی اس کو دکھائی جائے گی. اچھی کوشش کی ہے وہ بھی دکھائی جائے گی، اچھے اعمال کیے وہ بھی سامنے ہوں گے، برے اعمال کیے تو وہ بھی کیا ہوں گے جی اور سامنے. اللہ تعالیٰ کیوں کریں گے؟
اچھے اعمال سامنے آئیں گے، مومن دیکھ کر خوش ہوگا اور اس کی خوشی میں اور اضافہ ہوگا، اور جو بدکار ہے اس کے سامنے برے اعمال لائے جائیں گے تاکہ اس کو مزید پریشان کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے. جس طرح ایک بچہ پاس ہو جائے نا اچھے نمبروں میں، پوزیشن آ جائے تو یہ یعنی بلکہ اے پلس ہی ہو جائے تو وہ جناب اس کو بار بار رزلٹ کو دیکھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی بھی آتا اس کو بھی دکھاتا. اور اگر وہ فیل ہو جائے جی تو اگر کوئی اس کو یاد بھی دلائے نا کہ یار وہ تیرا رزلٹ آیا تھا، تو وہ بیچارہ یعنی پسینے سے شرابور ہو جائے گا نا جی، پریشان ہو جائے گا. تو اسی طرح وہ اچھے اعمال دکھائے جائیں گے تاکہ وہ اچھے اعمال دیکھ کر خوش ہو، اور برے اعمال بروں کو دکھائے جائیں گے تاکہ وہ برے اعمال دیکھ کر پریشان ہو، ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو. جیسے سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر بھی اچھے کام کیے وہ بھی دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرہ کے برابر اگر برا کام کیا تو وہ بھی دیکھے گا، وہ بھی سامنے ہوگا. اور فرمایا کہ دکھا کر پھر کیا ہوگا، ثم پھر یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ. اللہ اکبر، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ، یعنی اچھے کام کا بھی پورا بدلہ دیا جائے گا اور برے کام کا بھی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اچھوں میں شامل فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو اچھے بدلے کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.